بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ محترم ناظرین، آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اور جس معاشرے میں ہم اس وقت رہ رہے ہیں، لگتا یہی ہے کہ جس زمانے کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرب قیامت کی جو بڑی بڑی نشانیاں فرمائی تھی، اس میں سے تو کافی ساری ہو گئی ہیں اور ابھی بڑی بڑی نشانیاں باقی ہیں جو قیامت کے قریب ہوں گی، جیسے کہ دجال کا آنا، خروج دجال، یا اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا، حضرت مہدی علیہ السلام کا آنا، یہ تمام بڑی بڑی نشانی ہیں جو ابھی باقی ہیں۔ لیکن حالات کو اور تمام زمانے کی جو چلن ہے اس وقت، اس کو اگر دیکھا جائے، جو کہ ہم آپ صبح شام جس معاملے کو بھگت رہے ہیں، اس سے لگتا یہی ہے کہ یہ وہ زمانہ جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنوں کا دور بتایا تھا، جس دور کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے یعنی قرب قیامت کے قریب ایک ایسے زمانے کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا جو پرفتن ہوگا، یعنی ایک آزمائش کا دور ہوگا۔ آج حالات کو دیکھ کر لگتا ایسا ہی ہے کہ شاید یہ وہی زمانہ ہے جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ بے شمار احادیث اس پر ہیں جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں فرمائی ہیں، ان حالات کا ذکر کیا ہے جس میں مسلمان مبتلا ہوں گے، یعنی اس پرفتن دور کے بارے میں۔ فتنہ کہتے ہیں اصل میں آزمائش کو، یعنی ہر مومن مسلمان اس سخت آزمائش میں پڑ جائے۔ وہ کیوں پڑے گا؟ ظاہر ہے وہ اپنے اعمال کی شامت ہوگی، یعنی جیسے ہمارے اعمال ہوں گے اسی کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ آج ہر آدمی، یعنی ہمارے معاشرے کے جتنے بھی طبقات ہیں، ہر آدمی پریشان ہے، فکر مند ہے، یعنی چاہے وہ سرمایہ دار ہو، چاہے غریب ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورتیں ہوں، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے بوڑھے ہوں، چاہے وہ دکاندار ہوں، تاجر ہو یا مزدور ہو، عالم ہو، حد تک جاہل ہو۔ یعنی ہم اگر جائزہ لیں اپنے معاشرے کا تو پتہ یہ لگتا ہے کہ ہر آدمی کسی نہ کسی پرابلم کا شکار ہے، یعنی فتنوں کا آزمائش میں پڑا ہوا ہے۔ کوئی مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بیماری سے پریشان ہے۔ تو یہ تمام حالات بتاتے ہیں، اس سے اندازہ لگتا ہے اگر ہم اس کا تھوڑا جائزہ لیں غور سے تو لگتا ایسا ہی ہے کہ یہ وہی دور ہے جس دور کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے آپ نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت کے قریب، یعنی قرب قیامت کے وقت، یعنی جب اینڈ ہوگا زمانے کا، آخری دور ہوگا، اس میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمان، کلمہ گو، اللہ کو ماننے والے مغلوب ہو جائیں گے، یعنی ان کی طرف دیگر اقوام اس طرح ٹوٹے گی، اس طرح لپکے گی جیسے کہ بھوکے کھانے کے برتن کی طرف دوڑتے ہیں۔ آج اگر ہم عالمی سطح پر جائزہ لیں تو لگتا ایسا ہی ہے کہ یہ وہی دور ہے جس دور کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس دور میں ہم
یعنی مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا نہیں، آپ تعداد میں زیادہ ہوں گے۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے اور یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ یعنی مسلمانوں کے دلوں میں دنیا کی حب یعنی حب دنیا اور موت سے نفرت، یہ دو چیزیں ایسی ہوں گی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ غیر اقوام کے دل سے ان کا روب نکال دے گا۔ جو مسلمانوں کا جو روب ہوگا وہ اللہ تعالیٰ غیر اقوام کے دلوں سے نکال دے گا اور ان کی ہوا نکل جائے گی، یعنی کہ مسلمانوں کی ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ آج ہم دیکھ لیں الحمدللہ دنیا میں کتنے مسلمان ہیں، آپ لوگوں کی تعداد مسلمان ہیں، لیکن آج دیکھ لیں یعنی کیا حال ہو رہا ہے ہمارا، اس کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں، ہر آدمی جانتا ہے۔ یہ تو وہ علامتیں ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اور ایگزیکٹ 100% تقریباً وہی ہو رہا ہے۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس دور کے بارے میں پہلے سے ہی آگاہ کر دیا تھا، پہلے سے ہی خبردار کر دیا تھا، اور صحابہ کرام بڑے یعنی پریشان ہوتے تھے ایسے حالت کے بارے میں سن کے، تو عرض کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ زمانہ ہم پائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے ایمان کو بچاؤ، چاہے تمہیں اپنا ایمان بچانے کے لیے کسی درخت کی جڑوں کی کھو میں یا کسی پہاڑ کی چٹان پر پناہ لینی پڑ جائے وہاں پناہ لے لو، لیکن اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ اور اس پرفتن دور کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب گفتگو صحابہ کرام سنتے تو بڑے فکر مند ہوتے اور اکثر یہ سوال کرتے کہ یا رسول اللہ اس وقت اگر ایسے فتنے ہوں گے تو اس کے بچاؤ کی کیا تدبیر ہوگی؟ ایک حدیث میں آتا ہے اس کا مفہوم یہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے پرفتن دور میں جو کھڑا ہو وہ بیٹھ جائے اور جو چل رہا ہو وہ رک جائے۔ مطلب یہ تھا کہ اس پرفتن دور کے اس فتنے سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے۔ جتنا اپنے آپ کو دور رکھیں گے، جتنا ہم اس فتنوں سے دور رہیں گے اتنا ہی ہم بچے رہیں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس قرآن کو پکڑ کے رکھو، یہ حبل اللہ ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، جب تک اس کو پکڑ کے رکھو گے گمراہ نہیں ہوں گے، فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ اب اس کو پکڑ کے رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارا جائے۔ قرآن شریف اللہ تعالیٰ کی وہ آخری کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام حالات کا ذکر کیا ہے، گزرے ہوئے حالات کا بھی اور آئندہ آنے والے حالات کا بھی اور موجودہ حالت کا بھی۔ اب موجودہ حالت کے بارے میں ہم تو گزرے ہوئے حالات کے بارے میں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، آنے والے زمانے کے اندر جو حالات ہوں گے اس کے بارے میں قرآن کے اندر بہت سی باتیں ہیں، اور موجودہ زمانے کے اندر کیا ہے غور فکر کرنے کی بات۔ جتنا ہم غور و فکر کریں گے، جتنا ہم تدبر کریں گے قرآن کے اوپر، اتنے ہی اس کی یہ کھلتے رہیں گی باتیں، یعنی یہ ہمیں آلات سے آگے ہوتی رہے گی۔ اور جب ہم اس بات کو آج کے دور پہ ہم دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث کے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنگوئی فرمائی ہے تو لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ یہ وہی دور ہے، ایگزیکٹ 100% وہی ہے۔ جیسے کہ آپ نے پیشنگوئی فرمائی ہے بے شمار کافی ساری، ان میں سے چند یہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی پیشنگوئی یہ فرمائی تھی کہ وہ جو آخری دور فتن ہوگا، اس فتنے کے دور میں اس کی نشانی اور پہچانی یہ ہے کہ لوگ نماز سے ترک کر دیں گے، یعنی نمازوں سے غافل ہو جائیں گے۔ اب ہم دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے معاشرے میں دیکھیں، ہم میں سے کتنے لوگ جو نماز کی پابندی کرتے ہیں 5 وقت کی، یعنی ایک محلے کے اندر ایک مسجد ہے، اس کے اندر جا کر آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ محلے کی آبادی کتنی ہے اور نماز میں کتنے نمازی ہیں، یعنی بمشکل 2 صفیں بھی نہیں ہوتی۔ یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا تھا اس آخری دور میں یعنی جھوٹ عام ہو جائے گا، یعنی جھوٹ یعنی اس کو ایک فن سمجھا جائے گا،
ان فنکاری جو جتنا بڑا جھوٹا ہوگا وہ اتنا بڑا فنکار ہوگا، جو جتنے صحیح انداز میں جھوٹ بولے گا وہ اتنا ہی کامیاب ہے۔ آپ بڑی بڑی دکانداروں میں یا سیلز مین ہوتے ہیں، آپ ان کے پاس جا کے دیکھ لیں، اپنی چیزوں کی اتنی تعریف کریں گے کہ آسمان تک اس کی تعریف کرتے لے جائیں گے، تو ہوگا وہ ایسا نہیں، صرف زبانی ہوگی اس کی، یعنی جھوٹ اتنا بولے گا کہ کسی طرح سے بھی یعنی گاہک کو، کسٹمر کو اپنے میٹھی میٹھی باتوں میں لے آئے، اور وہ اس کو فنکاری سمجھ رہا ہے۔ یعنی حیرت اور افسوس کی بات یہ ہے محترم ناظرین کہ جھوٹ بولنے کو آج کے دور میں فخر سمجھا جاتا ہے، یعنی جو جتنا بڑا جھوٹا ہوگا وہ اتنا ہی بڑا کامیاب آدمی ہوگا، اور جو سچا ہوگا اس کو لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں۔ اور فرمایا پیشن گوئیوں میں سے ایک پیشن گوئی یہ بھی تھی، آپ نے فرمایا کہ سود عام ہو جائے گا، یعنی لوگ ہر آدمی سود کھانے والا ہوگا۔ اگر فرمایا جو سود نہیں کھانے والا ہوگا تو کم از کم چھیٹے ضرور پڑیں گے اس کے اوپر۔ آج ہم اپنا دیکھ لیں حالت کو، آج کتنے لوگ ہیں جو سود کے بغیر کام کرتے ہیں یا سود نہیں کھاتے ہیں۔ بازار میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو سود نہیں لیتے، نام سود کام کرتے ہیں، لیکن وہ کسی نہ کسی شعبے میں، کسی نہ کسی جگہ پہ جا کر وہ سود میں ملوث ہو ہی جاتے ہیں۔ اگر مکمل طور پر سود نہیں کھا رہے ہیں تو اس کے تمام چھیٹے ضرور پڑتے ہیں۔ ہمارے بینکاری نظام دیکھ لیں، ہماری پورے ملک کی معیشت دیکھ لیں، یہ تمام سود کے اوپر کھڑی ہے، پوری قوم سود میں مبتلا ہے۔ اور سود، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے براہ راست جنگ ہے۔ لیکن کہاں اتنا خیال کرتے لوگ ڈپوزٹ کرا کے اس کا نفع کھا رہے ہیں، بڑی بڑی فیکٹری والے، کمپنی والے یہ سود پر پیسہ اٹھا کے اپنی پروڈکٹ تیار کر رہے ہیں، یہ تمام نظام چل رہا ہے۔ اور فرمایا یعنی دیانت داری کو لوگ بیوقوف سمجھیں گے، اور جو جتنا بڑا امانت میں خیانت کرنے والا ہوگا وہ اتنے بڑے عہدے پر ہوگا۔ یعنی امانتوں میں خیانتیں کی جائیں گی۔ آج دیکھ لیں، ہر آدمی دیکھ لیں اپنے آپ، یہ اللہ نے جس کو جس عہدے پر اور جس منصب پہ رکھا ہے وہ ایک امانت ہے، کیا وہ اس عہدے کی ریکوائرمنٹ کے مطابق کام کر رہے ہیں؟ اگر کر رہا ہے تو الحمدللہ اچھی بات ہے، نہیں کر رہا ہے تو وہ امانت میں خیانت کر رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اس کی پوچھ ہوگی۔ اور اسی طرح سے پیشن گوئی میں آپ نے فرمایا لوگ یعنی ذرا سی بات کے اوپر قتل کر دیں گے، یعنی ہم دیکھیں ذرا سی باتوں کے اوپر بندوقیں نکل آتی ہیں یہ۔ اور فرمایا اچانک موتیں ہوں گی، یعنی موت اچانک ہوگی۔ آج ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر، اپنے محلے کے اندر، اپنے عزیز داروں میں، رشتہ داروں میں کہ ایک صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے، کھانا کھایا، گپ شپ لگائی، اور شام کو اطلاع آتی کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ نہیں، اچانک، کوئی بیماری نہیں، کچھ بھی نہیں، تو یہ اچانک موتوں کا ہونا یہ بھی قرب قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اور فرمایا اولاد کا نافرمان ہونا۔ آج کتنے لوگ ہیں جو اپنے والدین کا حق ادا کرتے ہیں جیسا کرنا چاہیے؟ بہت کم۔ لیکن کیا ہے، بلکہ ایک حدیث میں ایسا آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی آقا اپنی لونڈی پیدا کرے گی۔ کیا مطلب اس کا کہ عورتیں جو بچے پیدا کریں گی وہ ان کی لونڈی ہے یا ان کے غلام نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے آقا ہوں گے، وہ ان کو اپنے حکم پہ چلانے والے ہوں گے۔ آج دیکھ لیں ہم اولاد اور والدین کو اپنے حکم پہ چلا رہی ہے کہ جو ہم نے کہہ دیا وہ آپ نے کرنا ہے، جو ہمیں پسند نہیں ہے آپ نہیں کریں گے۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ والدین کی تابعداری کریں، یا الٹا ہو گیا کہ والدین بچوں کی تابعداری کر رہے ہیں، یعنی یہ دور آ گیا ہے۔ تو یہ دور کے اندر نشانی جو بتائی گئی ہے، اس سے پتہ یہ لگتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور کی نشاندہی فرمائی تھی، جس زمانے کے بارے میں آپ نے آگاہ کیا تھا، یہ تقریباً وہی دور ہے۔ اب اس دور کے اندر یعنی اتنی پیشن گوئیاں بتائی گئی ہے کہ ایک پیشن گوئی ہمارے سامنے ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ ظلم عام ہوگا، قتل عام ہوگا، ذرا سی بات کے اوپر لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے، اور جھوٹ کو فن سمجھا جائے گا۔ جتنا بڑا بےایمان ہوگا اتنا عزت دار ہوگا۔ تمہارے حکمران جھوٹ بولیں گے، یعنی تمہارے عمرہ جھوٹ بولیں گے۔ آج ہم دیکھیں ہماری حکومتوں میں جو لوگ بیٹھے ہیں، چاہے وہ وزیر اعظم ہو، چاہے وہ نیچے تک کوئی ہو، کوئی اخلاقی ذمہ داری، کسی قسم کی کوئی سچائی کی بات نہیں۔ جبکہ غیر ملکوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے وزیر ایک جھوٹ پکڑے جانے پر کھڑے کھڑے استعفیٰ دے دیتے ہیں، لیکن یہاں صبح شام جھوٹ بولا جاتا ہے۔ لیکن مجال ہے تو ذرا سے بھی ان کے ماتھے پہ شکن پڑے۔ یہ سب وہی نشانی ہے میرے محترم
बुजुर्गों और दोस्तों, हमें आज अपना जायज़ा लेना है। हमें इस बात पर फिक्र करनी है कि इस हालात से हम किस तरह अपने आप को बचा सकते हैं। बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वही रास्ता है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी अपना ईमान बचाओ और अल्लाह की तरफ रुजू करो। जितना हम अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे, अल्लाह से अपना ताल्लुक़ बना के रखेंगे, इतना ही हम इतने फितनों से बचे रहेंगे। वरना मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये हम इसमें हम इन्हें मुकम्मल तौर पर मुलव्वस हो रहे हैं। यानी हर आदमी अपने आप को देख ले, हर आदमी परेशान, हर आदमी यानी कि औलाद जिसकी है वो औलाद से परेशान है, किसी के पास नौकरी नहीं है वो नौकरी से परेशान है। यानी रिस्क का कम हो जाना, बरकत का उठ जाना, ये भी प्रश्न कोई है। और प्रश्न कोई एक ये भी है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वालिदैन अपनी औलाद से नफरत करेंगे, यानी औलाद से तो मोहब्बत की जाती है, लेकिन फरमाया औलाद से नफरत करेंगे, यानी वो नहीं चाहेंगे हमारी औलाद हो। आज का नारा सुन रहे हैं हम, कम बच्चे खुशहाल कराना, अच्छे 2 ही बच्चे। यानी क्या मतलब इसका कि हम ये डरते हैं कि अगर बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर खिलाएंगे कहाँ से, जबकि रिस्क का जिम्मेदार अल्लाह ताला है, रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह पाक ने ली है। लेकिन हमारा चूँकि यकीन नहीं है, हमारा अभी ईमान बना नहीं है सदा के ऊपर, इसलिए हम हालात से डरते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे का। जबकि एक हदीस में आता है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका मफहूम ये है कि ऐसी औरतों से शादी करो जो बच्चे ज़्यादा दें, जो बच्चे ज़्यादा पैदा करें, ताकि मैं रोज़े क़यामत वाले दिन अपनी उम्मत पर फ़ख्र करूँ। लेकिन हम आज उसका उल्टा कर रहे हैं। और बेशुमार ऐसी पेशनगोइयाँ हैं जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई, जो अहादीस में मौजूद हैं, आज वो सारी की सारी हमारे सामने आ रही हैं। तो इस बात की मोहतरम नाज़रीन, हमें इस बात की फ़िक्र करनी चाहिए कि इन हालात से हम किस तरह से नंबर आज़मा हो सकते हैं। इसका वाहिद ज़रिया और तरीक़ा यही है कि हम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात और कुरान पाक की जो रोशनी में हम अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। झूठ, बेईमानी, दगा, यानी आज आप दुकानदार से कोई चीज़ लेने चले जाए, दुकानों में लिखा होता है बाकायदा कि यहाँ खालिश दूध दस्तियाब है, लेकिन आप मुझे बताइए कोई चीज़ खालिश मिलती है यहाँ? दूध क्या चीज़ ले लें, आप सब्ज़ी ले लें, फ्रूट ले लें, या आप कोई गोश्त सब्ज़ी ले लें, कोई चीज़ भी, यानी उसके अंदर 2 नंबर ज़रूर करेगा। और हम अल्हम्दुलिल्लाह कलमा को एक मुसलमान, ये क्यों इस तरह का हो रहा है? ये हमारे आमाल है जिसकी वजह से सज़ा हम पर पड़ रही है। बीमारियों की शक्ल में, बेबरकत की शक्ल में, इख्तलाफात की शक्ल में, भाई भाई में इख्तलाफ है, बाप और बेटे में इख्तलाफ है। ज़रा ज़रा सी बात के ऊपर बेटा बाप को मार देता है, बाप बेटे को मार देता है। यानी ये एक क़यामत की निशानी नहीं है कि बाप जैसी हस्ती, वो ज़रा सी बात के ऊपर बेटे ने गोली मार दी, पता लगा बहुत हो गई। यानी हैरत की बात, ये सारे हमारे आमाल का नतीजा है जो आज हम भुगत रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि इन फितनों से अपने आप को दूर रखें, बचा के रखें, तो इसका वाहिद एक ही हल है कि हम अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के अहकामात और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को अपना लें और ख़ुद भी अमल करें और दूसरों को इसकी दावत दें। ज़ाहिर माशरे के अंदर बेहतरी करने की जिम्मेदारी मेरी और आपकी है। हम अगर हुकूमत में डाल देंगे तो हुकूमत का काम है, तो हुकूमत तो नहीं आएगी हमारे गली कूचों में हालात को देखने के लिए। ज़ाहिर वो तो आके नहीं कहेंगे, ये हमने और आपने करना है, एक दूसरे को नसीहत करनी है, एक दूसरे को बताना है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, एक नशिस्त में तमाम प्रोडक्शंस जितनी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशेंट को फरमाई, तकरीबन 72 के करीब है, उसको बयान करना एक नशिस्त में मुश्किल है। तो जितना हमने सुना है या जितना पढ़ा है, ये हमारे समझने और सीखने के लिए काफ़ी है। वो कहते हैं ना कि अक्लमंद को इशारा काफ़ी होता है। अगर हमें अपनी फिक्र हो इस दुनिया की भी और आखिरत की भी, तो हमें इशारे काफ़ी है। यानी यहाँ तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह पाक ने कलाम पाक में वाज़ेह अल्फाज में बता दिया है। ये वाज़ेह चीज़ अगर हमारे समझ नहीं आई तो बताइए फिर हमें कौन समझाएगा। लिहाजा हमें इस बात को समझना चाहिए कि हम अपने आप को दुरुस्त करें, नमाज़ों का एहतमाम करें, झूठ से परहेज़ करें, सच का बोलबाला करें, ईमानदारी से अपने काम करें। जो जिस जॉब पे है, जो जिस शोबे में है, ईमानदारी को अपना नस्बुल ऐन बनाए,
انشاءاللہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالی ہم پر اپنی برکتیں اپنی رحمتیں نازل فرمائیں گے اور اللہ کی رحمت اور برکت ہم پر متوجہ ہوں گی۔ آج ہم دیگر اقوام کو دیکھیں، یورپ کو دیکھیں، مغرب کو دیکھیں، حالانکہ اس کی کیا مثال دینی چاہیے، لیکن حالات دیکھنے کے بعد ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں اس بات کے اوپر کہ اللہ وہ لوگ جبکہ تیرے ماننے والے نہیں ہیں، وہ کلمہ کو نہیں ہے، وہ غیر مسلم میں کفار ہے، لیکن دنیاوی حساب سے دیکھا جائے کتنے خوشحال ہیں۔ اس کی وجہ اگر غور سے دیکھا جائے تو اس کی وجہ یہی لگتی ہے کہ ان میں دیانتداری ہے، ان میں سچائی ہے، وہ جھوٹ فریب دغا اس سے دور رہتے ہیں۔ لیکن آج مسلمانوں کے بارے میں یہ سوچ کے شرم آتی ہے کہ جتنا جھوٹا آج کا مسلمان ہے شاید اتنا جھوٹا تو غیر مسلم بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ باعث شرم کی بات ہے ہمارے لیے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام پیشن گوئیوں کو سامنے رکھتے ہوئے، ان تمام احادیث کو مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ یعنی آج چاروں طرف ظلم ہی ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے اوپر۔ غیر قوم کیا کریں گی، بلکہ پیشن گوئی یہی ہے کہ تمہارے سردار تمہارے وڈیرے ظلم کریں گے اور اس پر فخر کریں گے۔ یعنی ایک ظلم کر کے، ایک گناہ کر کے فخر کیا جائے گا۔ بتائیے یہ دور آ گیا۔ یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ ایک چیز پوری ہو رہی ہے۔ یعنی فرمایا کہ جو جتنا بےایمان ہوگا وہ اتنا ہی بڑا عزت دار ہوگا، جو جتنا جھوٹا ہوگا وہ اتنا ہی کامیاب ہوگا، سچا جو ہوگا نا وہ منہ چھپاتا پھرے گا۔ یعنی اس کی شرافت کو لوگ کمزور سمجھیں گے۔ آج دیکھ لیں ہم، آپ یہ ہو رہا ہے، چاروں طرف ہو رہا ہے۔ یعنی فرمایا کہ جس طرح سے جانور ہوتے ہیں ان کی کھال کے لباس پہنیں گے، یہ بھی آخری نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ آپ نے فرمایا جانوروں کی کھال پہنی جائے گی اور یعنی کہ اس پر فخر کیا جائے گا۔ بے حیائی عام ہوگی، شراب نوشی عام ہوگی، جوا سود جتنے بھی برے کام ہیں یہ عام ہوں گے۔ نہیں، اس میں کوئی شرم و حیا محسوس نہیں کر رہا ہوگا۔ آج سود کھانے والا یا کوئی بے حیائی کرنے والا آج دیکھ ڈٹائی سے بات کرتا ہے۔ پہلے زمانے میں کوئی اگر جھوٹ بولتا تو انتہائی شرمندہ ہوتا کہ یار میرا جھوٹ نہ پکڑا جائے یا میری غلطی کو پکڑ نہ لے۔ آج ڈٹائی جھوٹ بولتے ہیں، لوگ منہ پہ جھوٹ بولتے ہیں ڈٹائی سے۔ کیوں؟ کہ خوف میں خدا نکل گیا دل سے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دل میں خوف خدا پیدا کریں۔ اس کے لیے اللہ سے رجوع کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں اور اپنے گھر والوں کی اور اپنے معاشرے کی فکر کریں۔ زندگی جیسا ہم دنیا میں فکر کرتے ہیں نا اپنے بچوں کی کہ بھی ان کی نوکری ہو جائے، اچھی نوکری لگ جائے، اچھی تنخواہ ہو، اچھی زندگی گزرے گی، تو آخرت کے لیے بھی ہم سوچیں نا، اپنی اولاد کے لیے، اپنے لیے پھر مرنے کے بعد ہمیں بھی اچھی زندگی چاہیے۔ کیا خواہش نہیں ہوتی کہ اللہ میں جنت عطا کرے؟ تو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ تو یہی ہم اب خود بھی کریں اپنے لیے اور اپنی اولاد کو، اپنے جتنے بھی جان پہچان والے ہیں ان کو، نہیں کہ میری اور آپ کی ذمہ داری یہی ہے جو اچھی بات ہم نے سن لی اس پر خود بھی عمل کرنا اور یہ اچھی بات دوسروں کو پہنچانا، یہ میرا اور آپ کا فرض ہے۔ ہم جب دنیا میں بہترین زندگی چاہتے ہمیں ہماری خواہش ہوتی چاہیے اور ہوتی ہے کہ ہم مرنے کے بعد اچھی زندگی چاہتے ہیں، ہمیں اللہ جنت دے۔ اس کے لیے میرے دوستوں محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پہ ہمیں اپنی زندگی گزارنی پڑے گی۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے حکم کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان تمام خرافات سے جو آج کے زمانے میں چل رہا ہے، ان خرافات سے ہم سب کو محفوظ اور امن سے رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔